بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسند امام احمد علیہ رحمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یوں روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع پر حکمت عملی اختیار فرماتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ایک تو جب سالانہ عید کے تہوار میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اس شرک و کفر سے بھرپور تہوار میں شرکت ہی نہ فرمانا چاہتے تھے۔ دوسرا، جب دربار نمرود میں استفسار کیا گیا کہ آیا تم نے بتوں کی سرزنش کی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ بڑے بت کی یہ کاروائی ہوگی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کا بتوں پر سے یقین ختم ہو جائے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، اگر بقول تمہارے وہ تمہارا رب ہے تو وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا، اور اگر نہیں بتاتا تو ان کی عبادت بھی چھوڑ دو۔ اور تیسرا، اس وقت کہ جب آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے متعلق فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی آبادی میں داخل ہوئے جہاں کوئی بدنیت بادشاہ یا سرکش تھا۔ اسے آگاہ کیا گیا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک خوبرو عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام ارسال کیا کہ پتہ کرو وہ عورت کون ہے۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ کے پاس بھیجا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر مجھے جھوٹا مت کرنا، میں نے اسے تمہارے بارے بتا دیا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی اہل ایمان نہیں ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بادشاہ کے پاس پہنچیں تو بادشاہ آپ کی طرف اٹھا۔ آپ رضی اللہ عنہا وضو نماز میں مشغول ہو گئیں اور بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئیں کہ اے تمام جہانوں کے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کے سوا اپنے ستر کو محفوظ و مامون رکھا، اور میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ میری عصمت کی حفاظت فرما اور کافر مجھ پر مسلط نہ ہونے چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جیسے ہی اس بادشاہ نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم سے بادشاہ کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ حضرت سارہ نے جب اسے عذاب الہی میں گرفتار دیکھا تو عرض کی، مولا، اگر یہ مردود مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پھر سے صحیح ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اٹھنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو حضرت سارہ پھر سے نماز میں مشغول تھیں۔ آپ نے عرض کی، یا اللہ، تجھے علم ہے کہ میں تیری اور تیرے رسول کی ذات پر ایمان لا چکی ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کے سوا ہمیشہ اپنے ستر کی حفاظت کی ہے، مجھ پر کافر نہ مسلط ہونے پائے۔ کافر بادشاہ پھر سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ ابو زناد علیہ رحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا کریم، اگر یہ مردود مر گیا تو میرے بارے کہا جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے، لہٰذا اسے چھٹکارا دے دے۔ تو چھٹکارا مل گیا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب یہ عمل دہرایا جاتا رہا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کسی معاذ اللہ شیطان کو بھیجا گیا ہے۔ خادموں سے کہا کہ اسے واپس بھیج دو اور ہاجرہ کو خادمہ کے طور پر اس کے سپرد کر دو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں تو کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مکر کو مسترد کر دیا ہے، اور اس نے مجھے خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تینوں کلمات، یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں، بڑے بت نے ایسا کیا ہوگا، اور حضرت سارہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تھا۔ یہ فرمانا کہ یہ میری بہن ہے سے مراد تھا کہ دینی اعتبار سے یہ میری بہن ہے۔ یہ فرمانا کہ تیرے اور میرے سوا روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، مراد یہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی اور حالت ایمان میں
رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اسی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ اسی واقعے کو امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر اس کا انعام ہوا۔ آمین۔